عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے امانت۔ بچوں، اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو لفظ امانت کے معنی اور مفہوم بتاؤں گی تاکہ آپ کو پہلے تو اس لفظ کے معنی سمجھ میں آئے اور اس کی مدد سے آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ امانت کا لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سکون، اطمینان اور امان۔ ایمان کا لفظ بھی امن ہی سے نکلا ہے۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں صاف اور ایماندار ہو اور جس کا کسی پر کتنا ہی حق ہو وہ اس کو پوری دیانتداری اور ایمانداری سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو شریعت مقرر فرمائی ہے اس پہ امانت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امانت کے مقابلے میں خیانت کا لفظ آتا ہے۔ خیانت کے معنی ہیں امانت میں ہیرا پھیری کرنا، عہد و قرار کو پورا نہ کرنا۔ بچوں، اسلام سلامتی اور خیر خواہی کا دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو اچھا انسان اور اچھا شہری بننے کا درس دیتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی اور خیر خواہی چاہنے کا ایک طریقہ امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ امانت سے مراد ایسی چیز ہے جو کسی کی حفاظت میں دی جائے، اس چیز کی حفاظت کرنے والے، بلا اجازت اسے استعمال نہ کرنے والے اور مالک کے واپس مانگنے پر اسے لوٹا دینے والے شخص کو امین کہتے ہیں اور یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ آپس میں لین دین کے معاملات ہوں یا کاروباری معاملات، ہر ایک کو اس کا حق لوٹا دینا بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا کرنا، دوسروں کے راز پوشیدہ رکھنا اور کسی مجلس میں دوسروں سے متعلق ہونے والی باتیں سن کر اپنے تک محدود رکھنا بھی امانت کے دائرے میں آتا ہے۔ یوں ہی اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے انجام دینا اور جو شخص جس منصب یا عہدے کے لائق ہو اسے اسی منصب یا عہدے پر رکھنا بھی امانت ہے۔ دین اسلام میں امانت کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام نے دینی احکام اور دنیاوی معاملات دونوں میں اپنے پیروکاروں کو اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنانے پر زور دیا ہے، جن میں سے ایک امانت بھی ہے۔ اسلام نے امانت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور امانت کو واپس
उसी तरह लौटा देने वाले को अमीन यानी अमानतदार कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर अमानत की अदायगी और हिफाजत पर बहुत ज़ोर दिया है। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तर्जुमा तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत वापस कर दे और अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है। इसी तरह मज़ीद फरमाते हैं, सूरतुल निसा की आयत नंबर 58 का तर्जुमा है, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो। अमानत की हिफाजत दर हकीकत अपने ईमान की हिफाजत करना है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत को बहुत अहमियत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसे अहद का पास नहीं उसका कोई दीन नहीं। बच्चों, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि ईमान का जिस शख्स में ईमान होगा तो वो यकीनन अमानतदार भी होगा और वो अमीन भी होगा। अमीन कहा जाता है अमानत रखने वाले को और उसको सही तरह वापस लौटाने वाले को। तो जिस शख्स में वादा पूरा करने की आदत होगी और अमानतें बग़ैर ख़यानत के लौटाने की आदत होगी तो उसमें यकीनन ईमान भी ज़रूर होगा और वो मुकम्मल ईमान वाला होगा। हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के पास अमानत हो तो वो उसके मालिक को लौटा दी जाए, कर्ज अदा किया जाए, उधार ली हुई चीज़ वापस की जाए। सही मशवरा देना भी अमानत की अदायगी की एक सूरत है। तो बच्चों, ये अगर आपसे कोई भी शख्स या कोई फ़र्द किसी भी मामले में या किसी बात पर आपसे मशवरा मांगे तो बहैसियत मुसलमान आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसको सही मशवरा दें। ये ना हो कि आप उसको जानबूझ के गलत मशवरा दें या उसके साथ कोई दुश्मनी करके ये सोचकर उसको गलत मशवरा दें कि अच्छा है उसको नुकसान हो। तो अमानत में सही मशवरा देना भी आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिससे मशवरा लिया जाता है उसकी हैसियत अमीन की होती है, यानी उसे चाहिए कि मशवरा दे और मशवरा मांगने वाले के मामलात राज रखे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिस में जो बातें हों वो अमानत हैं, उन्हें दूसरी जगह पहुंचाकर फितना पैदा नहीं करना चाहिए। इस लिहाज से मुल्क के राज भी उसके रहने वालों के पास अमानत हैं, जिसे दुश्मनों के हवाले नहीं करना चाहिए। क़यामत की निशानियों का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले उस उम्मत से अमानत का जौहर जाता रहेगा। यानी जब क़यामत आएगी तो क़यामत आने से पहले तमाम लोगों में से ईमानदारी की जो सिफ़त होगी वो ख़त्म हो जाएगी और लोग ख़यानत करने लगेंगे अमानतों में और लोगों को गलत मशवरा दिया करेंगे और उनके साथ बददयानती करेंगे। तो जब ये बातें माशरे में आम हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि क़यामत आने वाली है। बच्चों, बहैसियत मुसलमान हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम अगर किसी महफ़िल या मजलिस में बैठे हैं और किसी भी ऐसे शख्स के बारे में जो उस महफ़िल या मजलिस में हाज़िर ना हो यानी मौजूद ना हो और उसके बारे में कोई भी बात होती है, चाहे वो उसकी अच्छाई हो चाहे बुराई,
تو آپ کا اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو موجود نہیں ہے اس کو وہاں پر ہونے والی باتوں کے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ ایک تو ان باتوں کو سن کر اس کا دل دکھے گا، اور دوسرا لوگوں کے بارے میں اس کا دل خراب ہوگا اور بہت زیادہ غلط فہمی پیدا ہوگی، لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں دشمنی یا کینہ بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں کی بھی بات ہو وہاں پر سن کر اس کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اور اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ بچوں، اگر ہم غور کریں تو آج دنیا بھر میں تجارت امانت داری اور دیانتداری پر کی جاتی ہے۔ ہم اپنی رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا کے یا لاکر میں اپنی قیمتی اشیاء رکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری رقم اور قیمتی اشیاء محفوظ رہیں گی، اور ہم جب بھی بینک سے واپس مانگیں گے تو وہ ہماری امانت واپس کر دے گا۔ ہم اپنے ایک خط سے لے کر سامان تجارت سے بھرے ہوئے کنٹینر تک دوسرے لوگوں کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی تجارت اور مالیاتی لین دین میں بھی امانت داری کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے۔ بچوں، اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی یا ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ دنیا کا پورا سسٹم اور دنیا میں موجود تمام جتنے بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حصے ہیں یا شعبے ہیں، ان میں صرف ایک جو کام ہے یا جس کے ذریعے یہ پورا سسٹم یا نظام چل رہا ہے وہ ہے امانت، کیونکہ امانت ہی کے ذریعے ہم دوسرے شخص پر اعتبار کرتے ہیں اور اس کی اچھائیوں کو اور اس کی امانت داری دیکھتے ہوئے اس سے اپنے کاروباری معاملات طے کرتے ہیں یا اس سے کوئی چیزیں خریدتے ہیں، اور اپنی زندگی میں امانت کو شامل کر کے ہی ہر انسان زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں امانت کو اپنائیں، ایمانداری سے ہر کام کریں اور ہر زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری کو قائم رکھیں اور ایماندار رہیں۔ بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام اخلاق حسنہ کے جن اعلیٰ رتبوں پر فائز ہوتے ہیں ان میں سے ایک خلق امانت بھی ہے۔ وہ سچے، دیانتدار اور امین تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان کے پاس اللہ کی طرف سے امانت تھا جو انہوں نے نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنی امتوں کو پہنچایا۔ یہی فریضہ اور امانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس امانت میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں کی۔ امانت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے کہ لوگوں کو اپنی امت کو وہ پیغام پہنچایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اور جس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ دنیا کی امانت پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار۔ اسلام آنے کے بعد سخت دشمنی کے باوجود مشرکین مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کی رات
جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر کا گھیراؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اگلی صبح جن لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی اعتراف کیا کرتے تھے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے امین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا کر اپنی امانت کا حق ادا کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس امانت کی مکمل ادائیگی پر لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ جب اللہ تم سے میرے متعلق پوچھے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ امانت داری کو اسلام نے ایک اعلیٰ اور عمدہ صفت قرار دیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور جو امانتوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام نے امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض پر عمل کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر نہ چلنا گویا کہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر 3، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے گا تو اس میں خیانت کرے گا۔ تو بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ بولنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ مسلمان کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی سے کسی بھی بات کے بارے میں وعدہ کرتا ہے تو اس کو ہر حال میں پورا کرتا ہے، اور اسی طرح مسلمان ہمیشہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، ہمیشہ امانت کو اس کے مالک کے واپس مانگنے پر اسی حالت میں واپس لوٹاتا ہے اور امانت کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ امانت کوئی چیز ہو، کوئی راز ہو، یا کوئی دوسروں کے بارے میں بات چیت ہو۔ تو مسلمان کبھی بھی ان باتوں کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے،
اور جن باتوں کے کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے، ان کا حکم مانتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا راز بھی یہی باتیں ہیں جو ہمیں دین و دنیا میں کامیابی دلوائیں گی۔ اب آتے ہیں بچوں ہم ان باتوں کی طرف جو امانت میں آتی ہیں یا امانت میں شمار ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے سے باہمی لین دین ہو یا فرائض منصبی ہو، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو یا کوئی اہم مشورہ دینا ہو۔ طالب علم کے لیے امانت کی بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تعلیم محنت کے ذریعے حاصل کرے اور نقل کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی بحیثیت طالب علم آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنی تعلیم حاصل کرنے میں پوری محنت اور لگن سے کوشش کریں اور محنت کے ساتھ اپنی پڑھائی کریں، اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں، تعلیم حاصل کرنے کی اور پڑھنے کی اپنے دل میں لگن پیدا کریں اور امتحانوں کے دنوں میں یہ بات سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو اپنی دوست کی چیٹنگ کر لوں گا یا اپنے کلاس میں موجود بچوں کی مدد سے اپنے پرچے کے جو جوابات ہیں وہ حل کر لوں گا اور پڑھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے بچوں وہ بہت غلط ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور محنت سے پڑھنا ہے اور محنت سے اعلیٰ مقام پر زندگی میں پہنچنا ہے۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے کہ ہم اپنے فرض میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض دیے ہیں یا جو ہمارے فرائض ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں اور اس میں خیانت سے کام نہ لیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو بچوں جو شخص بددیانت ہوگا، ایماندار نہیں ہوگا، تو اس کے اندر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امانت کا تعلق صرف جائیداد اور مالی اشیاء تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مالی، اخلاقی اور قانونی امانتوں تک وسیع ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کے مانگنے پر یا یوں بھی اس کو اسی طرح واپس کر دینا امانت کہلاتا ہے۔ کسی کا راز آپ کو معلوم ہے تو اس کو چھپانا بھی امانت ہے۔ کسی مجلس میں کی ہوئی باتوں کو اسی مجلس تک محدود رکھنا امانت ہے۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ ملازم شخص اپنی وقت کو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے کام پر صرف کرے، یہ بھی امانت ہے۔ یا جو ذمہ داریاں آپ پر سونپی گئی ہیں انہیں پورا کرنا بھی امانت ہے۔ بچوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ سوچنے لگے اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی تو فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، میں یہاں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت
یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت نالائق لوگوں کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی قیامت آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ دنیا سے ایمانداری اٹھ جائے گی، لوگ دھوکے باز ہو جائیں گے، لوگ کھلم کھلا جھوٹ بولیں گے، امانتوں میں خیانتیں کریں گے، رکھی گئی امانتوں کو خیانت کر کے اپنا بنا لیں گے، لوگوں سے وعدے کر وعدوں کو پورا نہیں کریں گے، لوگوں کو غلط مشورے دیں گے اور ادھر کی باتیں ادھر کریں گے، یعنی کسی بھی محفل یا مجلس میں کی جانے والی باتوں کو ادھر سے ادھر پھیلائیں گے۔ تو ایک تو بچوں ان باتوں کا یہ بھی نقصان ہے کہ معاشرے میں اس طرح سے امن قائم نہیں رہتا، لوگ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر کسی پر بھی کوئی برا وقت آئے تو وہ اس کی پرانی باتوں کو دل میں یاد رکھتا ہے اور اس وقت اس کی مدد نہیں کرتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا یا میرے ساتھ غلط کیا یا میرے برے وقت میں اس میری مدد نہیں کی۔ تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں امانت داری کو اپنائیں، امانت داری کو قائم کریں اور امانت داری سے اپنی زندگی کو گزاریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ زندگی بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، جن باتوں سے منع فرمایا اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دیں، اور جن کو حکم دیا ہے ان باتوں کو اپنا لیں، کیونکہ اسی میں دین و دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں فلاح کا سبب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاریں اور سچا اور پکا مسلمان بننے کی کوشش کریں، تاکہ روز آخرت ہمیں جو جزا ملے وہ جنت کی صورت میں ملے اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہو۔ بچوں یہاں پر ابھی ہمارے سبق کا آدھا حصہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے سبق نمبر 9 کے بقیہ حصے کے ساتھ اور بقیہ لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔